اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں. اس کو نہیں خبر بیمار ہے. میں صبر کروں گا, میں صبر کروں گا. 18 سال گزرے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا, تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہی فرشتے بارگاہ خداوندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے, اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے, شفا ہو گئی. ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں؟ وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ؟ آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں, پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے. اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے. صبر کرتا تھا, کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا. دکھ تھے تو بارگاہ خداوندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے. تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا. درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے. جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دکھ ہے تو درد ہے, دکھ ہے تو سوز ہے, دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے. صبر کرنا, صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل. اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے, آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے. آپ کسی طرف بھی, بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے, کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں. کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں, صبر کریں, دعا کریں. کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس, جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں. کچھ وقت ایسا ہو, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے. رب آزمائش کرتا ہے, رب آزماتا ہے. جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا, قیامت کا دن ہے, فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے. اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے, اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں, اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی, تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا صابر ہے, بڑا صابر ہے. اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا, صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا. رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں. اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو. یہ صبر کرنے والا ہے, یہ صبر کرنے والا ہے. مجھے حیا آتی ہے کہ یہ صبر, بڑی گاڑی دیکھ کے بھی صبر کرنا چاہیے. اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا, اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے, وہ بھی ذرا صبر کرے, اس لیے کہ اس کو مل گئی ہے تو کوشش سے نہیں ملی, خدا کے فضل سے ملی ہے. دونوں ذرا صبر کا مظاہرہ کریں. وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن بجایا جاتا ہے, کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں, یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے. اور گزرا ہے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی, تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے, تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا. اب دونوں ہی شکوہ کر رہے ہیں, دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں, دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں. دونوں کو صبر کرنا چاہیے, دونوں کو اطمینان سے رہنا چاہیے. جب انسان کے وجود میں صبر آ جاتا ہے, جب اس کو صبر نصیب ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث, بڑی بخاری شریف میں موجود ہے, اور صاحب عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں.
اس حدیث کو میں فرماتے ہیں لفظوں کو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور چوم لینے کو بھی دل کرتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا، نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے۔ تو رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ فرمایا جو اندھا ہو، نابینا ہو، اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا، یہ شاکر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہا، یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ صبر کا معاملہ تو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور میں جب تجزیہ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں تو ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ہی صبر ہے۔ حسد صبر کی وجہ سے، اگر صبر نہیں تو حسد پیدا ہو جائے گا، اس کو اللہ نے دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ اب اگر صبر کرتا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ صبر کرتا تو حسد کی لعنت سے بچ جاتا، اور پھر گھروں میں جو فسادات ہے، خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے۔ گلہ شکوہ شکایتیں، یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں۔ جب تو صبر کر لیتا ہے، جب تو اپنے وجود کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے، پھر تیرے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، پھر بردباری آ جاتی ہے، پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر تیرا دل اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے۔ جب تیرا دل اتنا گہرا ہو جائے گا تو صبر کرے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ، فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، جو صابر ہوتا ہے وہ، جو صبر نہیں کرتا بے سکون رہتا ہے۔ اگر صابر ہے نا، تھوڑی غذا پہ تھوڑی روٹی، اگر صابر ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا، میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں، اتنے بھی پیسے کوئی نہیں جوتے لے سکوں۔ فرمایا صبر کر اللہ دے گا۔ کہنے لگا جی صبر ہی کیا ساری عمر، اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیے، ننگے پاؤں پھر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بازو تھاما، ایک گھر میں لے گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر کا مالک باہر آیا، اس نے دونوں طرف بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں، ٹانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں۔ فرمانے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو؟ کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس کے تو پیر ہی نہیں بیچارے کے، اس کے پاس تو قدم ہی نہیں۔ دوستو جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا، دنیا میں رب تجھے جو مصیبتیں ڈالتا ہے، ان مصیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، کاش سکون نہ ہوتا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی جب تو وہ اجر دیکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا، ہاں بات بڑی مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے
وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی، اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس کے وجود کا حصہ لے آئے ہو، اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو، بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا، اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا، لے بھی اللہ ہی گیا ہے۔ جب اس نے یہ بیٹے کی میت دیکھی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا۔ رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو، جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے ایک مکان بنا دو، جنت میں جاؤ۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا، اور آخرت کی زندگی حد ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں، کتنی لمبی ہے۔ فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے، اب جنت میں مکان بنا دو، اس میں اس کا باپ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے، آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے۔ جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا، ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی، ایک رنگ ڈھنگ دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے، خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے۔ فرماتے ہیں اگلے ہی دن، ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد، ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں، حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا۔ آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے۔ رات خوشی تھی، رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے، رات مسکرا رہے تھے، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی تو رات گزری ہے، 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ میں کوئی بے